اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں بدبخت از قلم عرشی نور، اور آج ہم پڑھیں گے ایپیسوڈ نمبر 4۔ آنٹی کہاں ہیں آپ؟ ارجا کسی کام سے ان کے گھر آئی۔ رتابہ کو دیکھ کر نرگس سے بولی، آنٹی مجھے بوتیک جانا ہے، رات 12 بجے کی میری فلائٹ ہے، پاپا اکیلے اس ٹائم نہیں جانے دے رہے، آپ چلیں نا میرے ساتھ پلیز۔ میں تھک گئی ہوں بیٹا، تم رتابہ کو لے جاؤ۔ ہیں نئی نویلی دلہن کو لے جاؤں، وہ بھی اس کے دلہا سے پوچھے بغیر؟ اس کی اجازت کی ضرورت نہیں، تم لے جاؤ۔ وہ نرگس کے گلے سے لگی، شکریہ آنٹی، لیکن اگر اس سڑیل نے مجھے کچھ کہا تو؟ نرگس ہنس پڑی، کچھ نہیں کہتا، میں ہوں نا۔ ارجا خوشی خوشی اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ راستے میں اس نے کافی باتیں کی، رتابہ اس کے سوالوں پر صرف ہاں اور مسکرانے میں اکتفا کر سکی۔ بوتیک پہنچ کر ارجا اپنی شاپنگ میں مصروف ہو گئی۔ ارجا نے 1-2 بار اسے بلایا لیکن اس نے منع کر دیا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ اتنی چمک دمک والی باہر کی دنیا بھی اس کی اداسی کم نہ کر سکی۔ وہ گہری سوچوں میں گم تھی جب کسی جانی پہچانی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ بختی تم یہاں؟ زارا کو سامنے دیکھ کر وہ بوکلا کر کھڑی ہو گئی۔ کہاں چلی گئی تھی تم سب کچھ اس طرح چھوڑ کر؟ جانتی ہو کتنا پریشان رہی میں، کتنا ڈھونڈا میں نے تمہیں۔ آس پاس کے لوگ بھی زارا کا غصہ دیکھ کر ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ بختی نے پاس آتی ارجا کی طرف دیکھ کر ہاتھ جوڑے زارا کے آگے، پلیز آپی۔ رتابہ یار تمہارے لیے کچھ لوں؟ نہیں۔ ہاں بھائی، اب تمہیں ہماری کہاں ضرورت، اب تو عزت صاحب کا جیب ہلکا کرو گی تم۔ رتابہ بمشکل مسکرائی، چلو ٹھیک ہے، پھر آدھا گھنٹہ لگے گا، پھر گھر چلتے ہیں۔ ارجا پھر سے شاپنگ میں مصروف ہو گئی۔ زارا اسے 2nd فلور پر لے گئی۔ بتاؤ مجھے یہ لڑکی کون تھی اور عزت کون ہے، اور یہ بختی سے رتابہ کا کیا چکر ہے؟ بختی بیتے ہوئے چند دنوں کے واقعے سے لرز گئی۔ بتاؤ پلیز مجھے کیا ہوا تھا، کیوں بھاگی تھی تم میرے گھر سے، اور خون سے بھرے کپڑے کس کے تھے؟ جلدی بتاؤ ورنہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ زارا کی دھمکی سن کر بختی رو پڑی۔ بختی رونا بعد میں، پہلے مجھے سچ سچ بتاؤ کیا ہوا تھا اس رات، کون تھا میرے گھر میں تمہارے ساتھ؟ بخت کے ساتھ اس کی بدبختی کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے جب مجھے گیٹ پر اتارا تو میں لاک کھول کر اندر گئی، لائٹ نہیں تھی۔ وہ اپنی بے بسی کی کہانی سنانے لگی۔ اف اللہ، لائٹ نہیں! اتنا اندھیرا دیکھ کر بختی نے کینڈل سٹینڈ ڈھونڈ کر روشنی کی، پھر کمرے میں جا کر اپنا بھاری فراق اتارا اور کپڑے بدل کر جیسے ہی بیڈ پر لیٹی، اسے اپنے ساتھ کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ یکدم اٹھی، کسی نے اسے کھینچا۔ شش! اندھیرے میں وہ دیکھ نہ پائی کہ کون ہے۔ اپنا بازو چھڑا کر وہ باہر کی طرف بھاگی تو کینڈل سٹینڈ فرش پر جا گرا۔ اندھیرے میں وہ صوفے سے ٹکرائی تو منہ کے بل جا گری۔ گھٹنے میں چوٹ لگنے سے وہ اٹھ نہ سکی۔ وہ بہت آرام سے شکار کرنے والے کے ہاتھ لگ گئی۔ وہ کون تھا اور کیا کرنا چاہتا تھا بختی کو نہیں معلوم تھا۔ کون ہو تم؟ اس شخص نے بجھتی ہوئی ایک موم بتی کی روشنی میں ایک جھلک اسے دیکھا تو ہوش میں نہ رہا اور اس کی ساگر جیسی گہری آنکھوں میں ڈوب گیا۔ بختی اسے دیکھ نہ سکی۔ وہ اپنے طاقت کے نشے میں کمزور سی بختی پر ٹوٹ پڑا۔ بختی بہت چلائی، بہت واسطے دیے، لیکن بادلوں کی دل دہلا دینے والی گرج چمک نے اس کی ساری گزارشیں، اس کی التجائیں نگل لی، اور اس ظالم شخص کی طرف جو اپنی گندی نیت کی آگ میں اسے جھلسا رہا تھا۔ بختی ہاتھ پاؤں مار مار کر بھی تھک گئی، لیکن اس پر نہ تقدیر کو رحم آیا، نہ اپنی ہوس کا نشانہ بنانے والے کو۔ بختی ایسے تڑپ رہی تھی جیسے کوئی زندہ جانور کی کھال اتارتا ہے۔ چند لمحوں میں ہی وہ اس کی حیا کے سارے پردے گرا کر اس کی معصومیت سے کھیل چکا تھا۔ باہر اور مردوں کی آواز سن کر وہ مزید دہشت زدہ ہوئی۔ اس نے جان چھڑانی چاہی، پر اس انجان شخص کا دباؤ مزید بڑھتا رہا اس پر۔ اس نے ایک ہاتھ بختی کے منہ پر رکھا۔ بختی نے اپنی ہمت جمع کی اور اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹایا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر دوبارہ غلبہ پاتا، بختی نے کینڈل سٹینڈ اس کے سر پر دے مارا۔ بادلوں کی چمک سے اس کے چہرے کے نقوش ہلکے سے واضح ہوئے۔ اس کے سر سے بہتا خون دیکھ کر بختی اپنے گرد چادر لپیٹ کر وہاں سے بھاگی۔ اپنی عزت پامال ہوتی دیکھ کر وہ اپنے درد بھول گئی۔ اسے یاد رہا تو بس اتنا کہ اس نے دوسرے اندر آنے والوں سے اپنی عزت بچانی ہے، لیکن مین گیٹ سے بھاگتے ہوئے اسے دیکھ لیا انہوں نے، وہ بھی بھاگے اس کے پیچھے۔ وہ تیز طوفانی بارش میں سرپٹ بھاگی۔ زارا کو سارا قصہ سناتے ہوئے اس کے آنسو اس وقت بھی اذیت سے بہہ رہے تھے۔ زارا بھی نہ روک سکی اپنے آنسو۔ اس نے بختی کو گلے لگا کر چپ کروایا۔
کاش میں تمہیں اس وقت ساتھ لے جاتی تو یہ سب نہ ہوتا تمہارے ساتھ۔ تم پہچانتی ہو کون تھے وہ لوگ؟ نہیں، بس اتنا جانتی ہوں کہ انسان کے روپ میں حیوان تھے۔ پھر تم کہاں گئی بھاگ کر؟ روڈ پر ہی کچھ مرد آپس میں لڑ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے بھاگ کر اس وقت ایک گاڑی میں پناہ لی۔ کس کے پاس ہو اب تم؟ جس کی گاڑی میں نے پناہ لی تھی اس کی پناہ میں ہوں اب۔ کون ہے وہ؟ میرا شوہر عزت شاہ۔ کیا؟ زارا کو حیرت کا دھچکا لگا۔ تم نے شادی کر لی؟ کب؟ کیسے؟ اللہ کو رحم آ گیا مجھ پر۔ اس نے مجھے ایسے گھرانے میں بھیجا جہاں مجھے ماں جیسی نرگس آنٹی ملی۔ عزت انہی کا بیٹا ہے۔ زارا بہت خوش ہوئی۔ کیا میں مل سکتی ہوں ان سے اور تمہارے شوہر سے؟ نہیں زارا آپی، ابھی نہیں۔ چلو ٹھیک ہے، تمہیں جب بھی میری ضرورت پڑے آ جانا میرے پاس۔ اسی بوتیک کے پیچھے میرا پارلر ہے۔ عزت کے ساتھ نکاح ہوئے اسے 2 ماہ گزر گئے تھے۔ عزت سے مکمل طور پر اس کی علیحدگی تھی۔ وہ نرگس کے ساتھ سوتی تھی اور عزت کو وہ ایک آنکھ نہ بھاتی۔ غلطی سے بھی وہ اس کے سامنے آ جاتی تو عزت کے غیظ و غضب کا شکار ہوتی۔ ہمدانی انٹرپرائز میں عزت کی جاب لگ چکی تھی۔ وہ اس نئی جاب کی وجہ سے بہت مصروف رہتا تھا۔ نرگس اسے سمجھا سمجھا کر تھک چکی تھی پر وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن باس کے ساتھ آفس سے کسی کام سے جاتے ہوئے گاڑی خراب ہوئی۔ راستے میں وہاں سے عزت کا گھر قریب تھا۔ گرمی بہت شدید تھی۔ وہ باس کے کہنے پر ان کو اپنے گھر لے گیا۔ نرگس سے مل کر ہمدانی صاحب بہت خوش ہوئے اور عزت کی بہت تعریف کی۔ عزت ان کی گاڑی مکینک کے پاس لے کر گیا ہوا تھا۔ ہمدانی صاحب باتوں میں مصروف تھے جب رتابہ چائے کی ٹرالی مختلف لوازمات سے بھر کر لائی۔ اندر آتے ہی اس نے پہلے سلام کیا۔ ہمدانی صاحب نے سلام کا جواب دیا۔ یہ بیٹی ہیں آپ کی؟ نرگس نے بہت پیار سے کہا۔ جی، میری بیٹی جیسی بہو ہے۔ ہمدانی کو سن کر تھوڑا تعجب ہوا۔ عزت میرڈ ہے؟ اس نے کبھی بتایا نہیں مجھے۔ رتابہ نے ان کو چائے پکڑائی۔ ایک عجیب سی کشش نے ہمدانی کو رتابہ کی طرف کھینچا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دینے لگے اور ساتھ ہی اپنے والیٹ سے 1000 کے نوٹ اس کے سامنے رکھے۔ بیٹا، یہ میری طرف سے شادی کا کوئی تحفہ لے لینا۔ نرگس اور رتابہ کے انکار پر بھی انہوں نے زبردستی پیسے دیے۔ یہ تو بہت کم ہے آپ کی اس پیاری سی بچی کے لیے۔ 12000 کی رقم تھی وہ۔ کچھ دیر میں عزت اپنی گاڑی لے آیا۔ ہمدانی اس کی پیٹھ تھپتھپا کر بولے، ماشاءاللہ بہت مہذب فیملی سے ہو۔ بہت خوشی ہوئی تمہاری امی اور بیوی سے مل کر۔ جاتے جاتے انہوں نے ایک بار پھر پلٹ کر رتابہ کو دیکھا اور اللہ حافظ کہہ کر عزت کے ساتھ چلے گئے۔ عزت؟ جی سر؟ یار تمہارا گھر بہت دور ہے آفس سے، کہیں قریب کسی سوسائٹی میں گھر لے لو۔ سر، قریب کی سوسائٹیز میں گھر افورڈ نہیں کر سکتا میں، اور فلیٹس میں رہنا امی کو پسند نہیں۔ عزت کی پروموشن ہو گئی تھی، وہ بہت خوش تھا۔ پروموشن کے ساتھ اسے آفس کی طرف سے نیا گھر بھی ملا جو اچھا خاصا خوبصورت اور بڑا تھا۔ ہمدانی سر نے اپنے گھر میں ایک پارٹی رکھی جس میں عزت کو اس کی فیملی کے ساتھ آنے کا حکم ملا۔ نرگس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ اب مجبوراً رتابہ کو ہی ساتھ لے جانا پڑا اسے۔ نرگس نے بڑی خوشی سے اسے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ ہلکے سے میک اپ اور ڈارک پنک لپسٹک کے ساتھ آسمانی کلر کا جوڑا اس پر بہت جچ رہا تھا۔ عزت گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی گاڑی کے قریب آئی تو عزت نے پیچھے والا گیٹ کھولا۔ وہ اسے اپنے ساتھ بٹھانے پر تیار نہیں تھا۔ رتابہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ عزت کی نظر بیک ویو مرر میں نظر آتی رتابہ پر پڑی تو بار بار رتابہ کو دیکھنے سے وہ خود کو روک نہ سکا۔ پارٹی میں پہنچ کر بھی اس کی نظر جب جب پڑتی رتابہ پر اس کا دل دھڑک سا جاتا۔ ابھی بھی وہ رتابہ کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنے لوگوں میں اسے بہت پر اعتماد لگ رہی تھی۔ بہت طریقے اور سلیقے سے وہ سب سے بات کر رہی تھی۔ عزت اسے دیکھ کر حیران تھا کہ یہ وہی رتابہ ہے جو ہر وقت اس سے ڈری سہمی رہتی ہے۔ عزت؟ ایک مانوسی آواز پر وہ پلٹا تو سامنے اس کا دوست اسود تھا۔ ارے یار تو! واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! دونوں زور سے گلے لگے۔ تو یہاں کیسے یار؟ اسود بولا۔ بس یار، پاپا کے دوست ہیں ہمدانی انکل، پاپا لے آئے ساتھ۔ تو سنا کہاں غائب تھا؟ عزت سافٹ ڈرنک کا سپ لے کر بولا۔ میں نہیں، تو غائب تھا۔ ہاں یار، UK میں تھا، 2 دن ہوئے، فائنل ایگزامز چل رہے تھے۔ 2 دن ہوئے پاکستان آیا ہوں۔ آنٹی کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے یار،
چل میں آتا ہوں کل شام گھر۔ وہ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں میں لگے رہے۔ ہمدانی اور اسود کے پاپا ان کے پاس آئے۔ اسد بڑے پرتپاک انداز میں ان سے ملا۔ ہمدانی اسد کی تعریف کرنے لگے۔ اسود حضرت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، انکل اس میں اور بھی بہت سی کوالٹیز ہیں جو آپ نہیں جانتے۔ ہمدانی سر ہنسے، اچھا کچھ سے تو میں واقف ہوں، کچھ تم بتا دو۔ انکل آپ نے پارٹی میں کوئی میوزک وغیرہ کا انتظام نہیں کیا؟ نہیں بیٹا، میں یہاں کسی میوزیشین یا سنگر کو نہیں جانتا۔ ارے انکل سنگر تو آپ کے سامنے ہے۔ اسود اسد کو دیکھ کر بولا۔ اسد نے زور سے اس کے شوز پر شوز مارا۔ وہ کراہ کر رہ گیا پر مسکرایا۔ تم گا لیتے ہو؟ ہمدانی اسود کو دیکھ کر بولا، ارے نہیں انکل، میں نے گانا گایا تو سارے مہمان آپ کے بھاگ جائیں گے۔ میں تو اس موصوف کی بات کر رہا ہوں جس کے گن آپ گا رہے ہیں۔ اسد کے انکار کے باوجود ہمدانی نے تالی بجا کر سب کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اسد سے گانے کو کہا۔ رطابہ لیڈیز کے ساتھ اسد سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ اس نے حیرانی سے اسد کو دیکھا جو چاند کی روشنی میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسد کی آواز پوری محفل میں گونجی، رات کی ہتھیلی پر چاند جگمگاتا ہے۔ سب نے تالیاں بجا کر ویلکم کیا۔ تالیاں تھمنے پر اس کی آواز پھر سے گونجی، رات کی ہتھیلی پر چاند جگمگاتا ہے، اس کے نرم کرنوں میں تم کو دیکھتا ہوں تو دل دھڑک سا جاتا ہے۔ تم کہاں سے آئی ہو، کس نگر کو جاؤ گی، سوچتا ہوں میں حیراں۔ چاند جیسا یہ چہرہ، رات جیسی یہ زلفیں، ہیں جگاہیں سو ارماں۔ ایک نشہ سا آنکھوں میں دھیرے دھیرے چھاتا ہے، رات کی ہتھیلی پر چاند جگمگاتا ہے، اس کی نرم کرنوں میں تم کو دیکھتا ہوں تو دل دھڑک سا جاتا ہے۔ رطابہ یک ٹک اسے مبہوت ہو کر دیکھتی رہی۔ جیسے ہی گانا ختم ہوا، تالیوں کی زوردار گونج چاروں طرف گونجی۔ اس نے سر جھکا کر سب کا شکریہ ادا کیا۔ اسود کو ماما کی کال آئی تو وہ ان کی طبیعت کی خرابی کا سن کر اسد سے معذرت کرتا وہاں سے چلا گیا۔ سب کھانا کھا کر جا چکے تھے، بس اسد اور کچھ سینئر آفیسرز ہی رہ گئے تھے۔ اسد اپنے سینئر آفیسرز کی فیملی کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا جب اچانک رطابہ چکرا کر گر گئی۔ اس کے ساتھ کھڑی مسز عزیز نے اسے سنبھالا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آیا، اس کے منہ پر پانی پھینکا۔ وہ ہوش میں آئی کچھ۔ اسد اسے سہارا دینے کے لیے آگے بڑھا تو اس کے چھوتے ہی رطابہ کے جسم میں بجلی سی کوندی۔ اسد نے اسے کرسی پر بٹھایا۔ وہاں مسز عزیز مسکرا کر بولی، بیٹا اسے ہاسپٹل لے جاؤ۔ اسد ان کے مسکرانے پر حیران ہوا۔ پریشان مت ہو، ایسی حالت میں اکثر ہو جاتا ہے۔ اسد اور رطابہ دونوں کو سمجھ نہ آئی وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ وہ جانے کے لیے اٹھی تو اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اٹھنے کے لیے۔ اسد نے مروتاً اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ رطابہ نے اپنا کانپتا ہوا سرد ہاتھ اسد کے ہاتھ میں دیا۔ اسد نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ لڑکھڑا کر چند قدم چلی۔ مسز ہمدانی اور مسز عزیز دونوں ایک ساتھ بولی، بیٹا اٹھا لو اسے، نہیں چل پا رہی، وہ گر جائے گی۔ اسد نے گور کر کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا، پھر اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر گاڑی میں اسے آگے بٹھایا۔ وہ سیدھا ہاسپٹل آیا۔ وہاں بھی اسے رطابہ کو اٹھانا پڑا۔ وہ دانت کچکچا کر بولا، کیا عذاب گلے پڑا ہے میرے۔ ایمرجنسی میں اسے ڈرپ لگی۔ بی پی اور شوگر بہت کم تھا اس وقت۔ ڈاکٹرز نے فوری کچھ ٹیسٹ لیے اور رپورٹس لے کر اسد کے پاس آئی ایک لیڈی ڈاکٹر۔ مسٹر اسد مبارک ہو آپ کو، آپ باپ بننے والے ہیں، آپ کی وائف پریگننٹ ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر رطابہ اور اسد دونوں ایسے حیرانگی سے دیکھنے لگے جیسے ان دونوں کے سر پر بم پھٹا ہو۔ رطابہ کی تو سانسیں رکنے لگی۔ اسد کا دل چاہا وہ اسے جان سے مار دے۔ ان دونوں کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ڈاکٹر نے پوچھا، کیا ہوا، خیریت تو ہے نا؟ آپ تو ایسے ریئیکٹ کر رہے ہیں جیسے کوئی بڑی عجیب بات کر دی ہے میں نے۔ اسد لمبے لمبے قدموں کے ڈگ برتا وہاں سے باہر چلا گیا۔ رطابہ کی تو آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ کیا کہتی؟ ڈاکٹر اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ رطابہ سر جھکا کر بولی، میڈم دراصل ان کو بچے بالکل نہیں پسند، اس لیے یہ ایسا کر رہے ہیں۔ تو کیا اب تم ابارشن کرواؤ گی، قتل کرو گی اس معصوم جان کا؟ وہ خاموش رہی اور دل میں سوچنے لگی کہ اس نے ابھی تک مجھے قبول نہیں کیا تو بچے کو کیسے قبول کرے گا۔ ڈاکٹر کی آواز پر وہ چونکی۔ کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ سمجھائیں اپنے شوہر کو، بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ رطابہ سر ہاں میں ہلا کر چپ چاپ اٹھی
اور بہت مشکل سے خود کو سنبھالتے ہوئے عزت کی گاڑی کے پاس آئی۔ وہ وہاں موجود نہیں تھا، گاڑی بھی لاک تھی۔ وہ زیادہ گھبرا گئی اور ادھر ادھر نظریں دوڑا کر اسے ڈھونڈنے لگی۔ وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ گاڑی کے پاس ہی کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ اچانک آ کر اس پر دھاڑا۔ گھر چلو، اس کی آواز پر رتابہ کی چیخ نکل گئی۔ وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھی۔ عزت کے خوف سے اس کے آنسو بھی خشک ہو گئے۔ گھر پہنچ کر عزت نے اسے گاڑی سے کھینچ کر باہر نکالا اور گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ نرگس نماز پڑھ کر دعا میں مصروف تھی۔ عزت نے اسے نرگس کے قدموں میں لا کر پھینکا۔ نرگس بھی بری طرح سے ڈری۔ غصے اور حقارت سے اس کا منہ لال سرخ ہو رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ نرگس نے آنکھیں دکھائی عزت کو۔ مجھے چھوڑے پہلے، پوچھے اپنی اس بیچاری رتابہ سے کہ کیا ہوا ہے اسے۔ نرگس نے رتابہ کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر خوف سے ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ بولو کیا ہوا ہے؟ کیوں ہے یہ اتنے غصے میں؟ رتابہ کی آواز سانسوں کی طرح اس کے حلق میں اٹکی۔ آنٹی وہ میں عزت اسے جھنجھوڑ کر چیختا ہوا بولا۔ اب بولو بھی، کیا گل کھلایا ہے تم نے؟ نرگس نے اسے چھڑایا عزت سے۔ پیچھے ہٹو اور خبردار جو دوبارہ اس بچی کے ساتھ اس طرح پیش آئے۔ عزت شدید غم و غصے سے چلا کر بولا، آپ کی یہ بچی ماں بننے والی ہے۔ نرگس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہاں وہی کہہ رہا ہوں جو آپ سن چکی ہیں۔ نرگس نے رتابہ کی طرف دیکھا۔ تم پریگننٹ ہو؟ رتابہ جو اپنے اندر آنسوؤں کا طوفان روکے ہوئے تھی، نرگس کے پوچھتے ہی وہ با آواز رو پڑی۔ امی اس سے پوچھے کس کا گناہ یہ اپنی کوکھ میں لیے پھر رہی ہے۔ میں ایک پل بھی برداشت نہیں کروں گا اب اسے اس گھر میں۔ نرگس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا کہے۔ عزت بچوں کی طرح رو پڑا۔ امی یہ پسند تھی آپ کو میرے لیے، جو کسی اور کا گناہ۔ رتابہ نے عزت کی بات کاٹی۔ بس کر دے عزت، بس۔ آپ کی مجھ سے نفرت اپنی جگہ، لیکن اتنا بڑا الزام تو نہ لگائیں۔ عزت ابلتے ہوئے لاوے کی طرح اس کی طرف بڑھا۔ میں الزام لگا رہا ہوں تم پر؟ جی الزام لگا رہے ہیں آپ مجھ پر۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ہر عورت شادی کے بعد ماں بنتی ہے، میں بھی بن گئی، تو اس میں اتنا آگ بگولا ہونے والی کون سی بات ہے؟ تمہارا مطلب یہ بچہ میرا ہے؟ رتابہ نے بچوں کی طرح ہاں میں سر ہلایا۔ ظاہر سے بات ہے، آپ سے شادی ہوئی تو بچہ بھی آپ کا ہی ہے نا۔ اس کی بات سن کر نرگس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ عزت نے اسے گلے سے پکڑا۔ بکواس کرتی ہو، اپنا آپ گوا کر بھی دل نہیں بھرا کہ اپنے اندر پنپنے والی غلاظت میرے متھے مار رہی ہو۔ عزت نے زور سے اس کا گلا دبایا۔ اس کی سانسیں رکنے لگی۔ نرگس نے بڑی مشکل سے چھڑایا عزت سے اس کو۔ وہ زور زور سے کھانستے ہوئے سانس لینے لگی۔ نرگس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ وہ پھر اس کی طرف بڑھا۔ تمہیں اپنے بچے کی ماں بنانا تو بہت دور کی بات ہے، میں تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ نرگس نے عزت کو زبردستی کمرے سے دھکیل کر باہر نکالا۔ وہ غصے میں بالکل اندھا ہو گیا تھا۔ نرگس جانتی تھی کہ عزت سب کچھ برداشت کر سکتا تھا، لیکن جھوٹ اور گندگی بالکل برداشت نہیں ہوتی تھی، چاہے وہ گھر کی ہو یا کردار کی یا زبان کی۔ بابا جانی، نمل نے مسجد سے آتے ہوئے حافظ صاحب کو بلایا۔ جی بولو بیٹا۔ بابا میں اپنا ماسٹرز مکمل کرنا چاہتی ہوں، لیکن بیٹا یہاں کی یونیورسٹیز اور بورڈ کا کچھ نہیں معلوم ہمیں۔ تو کیا ہوا بابا، پتہ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی۔ بابا ایک بات اور کہوں؟ ہاں کہو۔ بابا کسی طرح بختی کا پتہ کروا دے، وہ واپس آئی یا نہیں۔ اس کے لیے تو کراچی جانا ہوگا بیٹا۔ تو بابا چلتے ہیں نا؟ بیٹا بار بار وہاں جانا آنا آسان نہیں ہے۔ کیوں بابا، اس میں مشکل کیا ہے؟ بیٹا ہم اس محلے سے نکالے گئے ہیں، وہاں ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں۔ نمل کا منہ لٹک گیا۔ اچھا اداس مت ہو، میں کچھ دنوں میں معلوم کروا لوں گا۔ نمل خوشی سے مسکرائی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر حافظ صاحب کے دل کو سکون ملا۔ نرگس بختی کو لے کر ہسپتال واپس آئی۔ تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ تم 3 مہینے سے امید سے ہو؟ اس نے نام میں سر ہلایا۔ نرگس کو اس وقت اس پر بہت ترس آیا۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ عورت ماں کب بنتی ہے۔ اس کے معصوم سے ذہن میں بس یہ بات تھی کہ عورت شادی کے بعد ماں بنتی ہے۔ نرگس کیسے بتاتی اسے
کہ وہ جس کے ہاتھوں تباہ ہوئی اسی کا بوجھ پیٹ میں لیے وہ انجان تھی، لیکن اسے سمجھانا بھی ضروری تھا۔ فی الحال نرگس نے اس کے معصوم سے ذہن پر بوجھ نہیں ڈالا، کیونکہ وہ پہلے ہی اپنے ناکردہ گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھی۔ عزت آفس کے کام سے کچھ ماہ کے لیے لندن جا رہا تھا۔ اپنا سامان ٹیچی میں رکھتے ہوئے اس نے اندر آتے نرگس کو دیکھا۔ اب بھی ناراض ہو مجھ سے؟ میں کسی سے ناراض نہیں۔ تم جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ امی، اگر آپ کو چھوڑ کر جانا ہوتا تو اسی دن چلا جاتا جس دن آپ نے مجھے نکاح کے لیے مجبور کیا تھا۔ نرگس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کب واپس آؤ گے؟ وہ نرگس کے بھرائے ہوئے لہجے پر پلٹا۔ آ جاؤں گا 2-3 ماہ بعد۔ بیٹا، مجھ سے اس طرح ناراض ہو کر مت جاؤ۔ میں مر گئی۔ اس نے ماں کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ ایسا تو نہ کہیں۔ نرگس اس کے ہاتھ چومنے لگی۔ مجھے معاف کر دو۔ امی، کیا کر رہی ہیں آپ؟ عزت نے ماں کو گلے سے لگایا۔ بیٹا، رتابہ پر کڑنا یا غصہ کرنا چھوڑ دو۔ وہ اتنی معصوم ہے کہ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ عورت ماں کیسے بنتی ہے۔ امی، بس رہنے دیں۔ میرے سامنے اس کی وکیل بن کر مت آیا کریں۔ امی، انسان کے جسم پر ایک معمولی سا دانہ بھی نکل آئے نا تو وہ معمولی سا دانہ بھی اپنا احساس دلاتا ہے، اور اس کے وجود میں ایک اور وجود 3 ماہ سے پلتا رہا، سانس لیتا رہا، اور وہ اس بات سے بے خبر رہی۔ بیٹا، عورت جب پہلی بار ماں بنتی ہے نا تو اسے کچھ بھی ٹھیک سے معلوم نہیں ہوتا۔ امی، آپ مجھے بیوقوف بنا رہی ہیں یا خود کو؟ یا آپ اسے بیوقوف سمجھ رہی ہیں جو جھوٹ کی گٹھلیاں اٹھائے ہمارے گھر ڈیرا ڈال کر ہمیں ہی بیوقوف بنا رہی ہے؟ وہ آپ کو معصوم بن کر اپنے سانچے میں ڈال سکتی ہے، عزت شاہ کو نہیں۔ نرگس چپ ہو گئی تھی۔ ماں سے مل کر وہ اٹیچی کیس اٹھا کر جانے لگا۔ ایک دم کمرے سے نکلتے ہوئے رتابہ اس کے سامنے آ گئی۔ اسے دیکھ کر عزت کا خون کھول اٹھا۔ وہ اسے ہاتھ سے پرے دھکیل کر چلتا بنا۔ وقت تیزی سے پر لگا کر اٹھتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے 6 ماہ گزر گئے۔ رتابہ کی ڈلیوری کا وقت بھی قریب تھا۔ عزت کو بھی واپس آئے ہوئے مہینہ ہو گیا تھا۔ رتابہ نرگس کے روم میں لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک اسے لیبر پین سٹارٹ ہوا۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر باہر آئی۔ نرگس باہر لان میں فون پر مصروف تھی۔ وہ نرگس کو پکارتی سیڑھیاں اترنے لگی تو خود کو سنبھال نہ سکی اور گیند کی طرح لڑکتی ہوئی خون سے لت پت فرش پر آ گری۔ اس کی فلک شگاف چیخیں سن کر نرگس بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ اسد بھی اپنے روم سے باہر نکلا۔ رتابہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ نرگس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اسد، جلدی کرو، اٹھاؤ اسے ہاسپٹل لے کر جائیں۔ اسد بولا، آئی ایم سوری امی، میری ذمہ داری نہیں۔ نرگس اس کی صفاقی پر اسے دیکھتی رہ گئی، پھر جلدی سے ایمبولینس منگوا کر اسے ہسپتال پہنچایا۔ اس کی حالت کافی سیریس تھی۔ نرگس رو رو کر اس کے لیے دعا گو تھی۔ ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئی۔ ہم بچے یا ماں میں سے کسی ایک کی جان بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں، نرگس نے کہا۔ ماں کی بچا لیں۔ ڈاکٹر پھر بولی، مشکل بہت ہے کہ ہم اسے بھی بچا سکیں۔ نرگس اکیلی تھی، اپنا درد کسی سے بھی بانٹ نہیں سکتی تھی۔ وہ رب کے آگے جھکی رہی، گڑ گڑاتی رہی، لیکن اللہ کے فیصلوں کے آگے کون ڈٹ سکتا ہے؟ کسے جان دینی ہے یا کس کی جان لینی ہے، یہ سب رب کے فیصلے ہیں۔ انسان یہاں آ کر بہت بے بس ہو جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر باہر آئی۔ بچے کے رونے کی آواز سن کر نرگس نے سجدے سے سر اٹھایا۔ مبارک ہو بیٹا، ہوا ہے۔ نرگس نے اس ننھے سے فرشتے کو گود میں لیا۔ میری بہو کیسی ہے؟ ان کا ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، بلڈ بہت ضائع ہوا ہے۔ اگر 24 گھنٹوں میں ہوش آ گئی تو ٹھیک، ورنہ… نرگس کا دل دہل کر رہ گیا۔ وہ بچہ بھی بلک بلک کر رونے لگا، جیسے اس نے بھی ماں سے بچھڑنے کی خبر سن لی ہو۔ نرگس اسے چپ کروانے لگی۔ کہاں آ گئے ہو تم اس ظالم دنیا میں، جہاں کوئی تمہیں قبول نہیں کرے گا؟ نرگس کے آنسو ضائع نہ گئے، رب نے اس کی سن لی۔ رتابہ کو ہوش آ گیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے بچے کو پکارا۔ میرا بچہ کہاں ہے؟ نرگس اندر آئی، اسے خوب پیار کیا۔ امی جان، میرا بچہ۔ نرس بچہ اٹھا کر لائی۔ نرگس نے نرس سے لے کر بچہ اس کی گود میں دیا۔ رتابہ کے لیے ماں بننے کا احساس سب سے الگ تھا۔ اس نے بچے کو غور سے دیکھا، پھر چھم چھم برستے نینوں سے نرگس کو دیکھا۔ امی، یہ میرا بچہ ہے، میرا، وہ بے یقینی سے بولی، پھر بچے کو اپنے سینے سے لگا کر دیوانوں کی طرح چومنے لگی۔ میں ماں بن گئی ہوں، میں ماں۔ وہ پاگلوں کی طرح کبھی ہنستی کبھی روتی۔ نرگس نے اس کا ماتھا چوما۔ ہاں میری جان، تمہارا بچہ ہے یہ۔
ماں ہو تم اس کی۔ امی میں ماں ہوں، بن ماں کے پلی تھی وہ۔ ماں کیا ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے، اسے نہیں معلوم تھا، لیکن آج وہ خود ماں بن گئی تھی۔ لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ وہ ماں بھی اس بدبخت بچے کی بنی تھی جو آنے والے وقت میں اس کے لیے صرف ذلت اور رسوائی کا سبب تھا۔ وہ خود بھی بدبخت تھی، اب اس بدبختی سے ایک اور بدبخت نے جنم لیا تھا۔ جاذب اپنی دھن میں مگن گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب اچانک کسی دشمن نے اس پر حملہ کیا۔ فائرنگ سے گاڑی کے فرنٹ کا شیشہ چکنا چور ہو گیا تھا۔ جاذب اچھا خاصا زخمی ہوا۔ وہ جلدی سے اپنی گن لوڈ کر کے باہر نکلا۔ ہائلیکس میں پورے 4 آدمی تھے۔ جاذب خود کو بچاتا ہوا ان پر فائر کرنے لگا۔ جاذب کی فائرنگ سے ان کے 2 آدمی دنیا سے کوچ کر گئے، لیکن ان میں سے ایک نے جاذب کی پیٹھ پر وار کیا۔ گولی جاذب کی ریڑھ کی ہڈی کو چیرتی ہوئی پیٹ سے باہر نکلی۔ اس نے پلٹ کر اس پر فائر کرنا چاہا پر گولیاں ختم تھیں۔ وہ جاذب کے قریب آئے۔ جاذب گاڑی کا سہارا لے کر کھڑا ہوا اور پیچھے سے وار کرنے والے کو گردن سے دبوچ لیا۔ اس کے دوسرے ساتھی نے جاذب کی پسلیوں پر گن رکھ کر گولیاں آر پار کر دی، لیکن جاذب نے تب تک اسے نہ چھوڑا جب تک اس کا سانس نہ نکلا۔ آخری ہچکیوں تک وہ زمین پر ایڑیاں رگڑتا رہا۔ جب اس کا جسم بے جان ہوا تو جاذب خود بھی زمین پر گر پڑا۔ اس کی سانس اکھڑنے لگی۔ منتظر ماں کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ پھر نمل کا دلہن بنا سراپا اس کی آنکھوں میں لہرایا۔ نمل اسے اپنے سامنے مسکراتی نظر آئی۔ اس کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، تم یہ جان لیوا کھلونے ہاتھ میں لے کر خود کو مرد سمجھتے ہو؟ تم تو وہ کیڑے ہو جو بھوکے انسان سے بھی اس کا خون چوس کر پلتے ہیں۔ بڑا مان ہے نا ان کھلونوں پر، جن کے بلبوتے تم لوگوں کی زندگیوں کا سودا کرتے ہو۔ یاد رکھنا، یہی کھلونے تمہاری تقدیر سے بھی کھیلیں گے اور تمہارا وجود بھی خون سے لت پت کسی روڈ کے کنارے پڑا ملے گا۔ خاموش آہیں اور التجائیں اس کے کانوں میں چلا رہی تھیں۔ جاذب کی آنکھوں سے آنسو کن پٹیوں پر بہہ گئے، پھر اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ نرگس بہت پریشان تھی کہ اب کیا ہوگا رتابہ کا، گھر جا کر عزت کیا سلوک کرے گا بچے کو دیکھ کر۔ اب تو ساری رشتہ داری بھی مبارکباد دینے آئے گی۔ عزت نے سب کے سامنے اس بچے سے انکار کر دیا تو وہ کیا کرے گی، کیا کہے گی لوگوں سے؟ اس کی پریشانی رتابہ بھی دیکھ چکی تھی۔ آپ کی پریشانی کی وجہ میں جانتی ہوں، آپ بھی ڈر رہی ہیں نا عزت کے غصے سے۔ وہ مجھ سے نفرت کر سکتا ہے لیکن اپنی اولاد سے زیادہ دن دور نہیں رہ سکے گا۔ نرگس اسے اس کی معصومیت کی انتہا پر دیکھتی رہ گئی۔ اس بھولی بھالی 20 سالہ رتابہ کو کیا معلوم تھا کہ شادی، شوہر اور اولاد کیا ہوتی ہے۔ ساری دنیا داری سے، سارے رسم و رواج سے، سارے رشتوں سے دور اس کی پرورش ہوئی تھی۔ یہ تو اس کے نصیب کی ستم ظریفی تھی کہ جب وہ رشتوں میں بندھنا شروع ہوئی تو بیوی بنی تو عزت جیسے کٹھور اور پتھر دل شخص کی، اور ماں بنی تو ایک ناجائز بچے کی۔ وہ اپنے بیٹے کے ہاتھ چوم کر بولی، امی ایک بات پوچھوں آپ سے؟ ہاں پوچھو۔ امی آپ بھی اسد کی طرح یہی سمجھتی ہیں کہ میں آپ سب کو دھوکہ دے رہی ہوں؟ نرگس نے ناک چڑھائی، یہ کیسا سوال ہے اور تمہارے ذہن میں کیوں آیا؟ اسد کو لگتا ہے میں جھوٹی ہوں، دھوکے باز ہوں اور آپ کو بیوقوف بناتی رہتی ہوں۔ نرگس نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہارا وہم ہے یہ۔ وہم نہیں، حقیقت ہے امی۔ جس دن اسد لندن جا رہا تھا اس دن اس کی ساری باتیں میں نے سن لی تھی۔ اس کی بات سن کر میرا دل چاہا میں آپ سے کہوں، اگر میری نفرت میں اسد اپنے بچے کو بھی قبول نہیں کرے گا تو میں اسے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دوں، قاتل بن جاؤں، ماں ہو کر اس ڈائن کی طرح جو بھوک لگنے پر اپنا بچہ خود نگل لیتی ہے۔ لیکن پھر اس کی دھڑکنیں، اس کا سانس لیتا ننھا سا وجود مجھے اپنے اندر دہائیاں اور سسکیاں دیتا سنائی دیا۔ مجھے ایسا لگا اس معصوم نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے روکا ہو کہ ماں یہ ظلم نہ کرنا میرے ساتھ، تجھے زمانے نے دھتکارا، اپنی ٹھوکر پر رکھا، لیکن تو مجھے نہ ٹھکرا۔ رتابہ کے آنسو بچے کے گالوں پر گرے۔ وہ آنکھیں کھولے ٹکر ٹکر ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ امی مجھے یہ جب بھی دیکھتا ہے نا تو اس کی نظر میں سوال نہیں ہوتا کوئی بھی۔ یہ مجھ سے نہیں پوچھتا کہ میں کون ہوں، یہ مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھتا کہ میں گناہ گار ہوں یا گناہوں کی گٹھری ہوں۔ اس کی آنکھوں میں بس ایک خوف دکھائی دیتا ہے مجھے
کہ میں اسے چھوڑ تو نہیں دوں گی۔ نرگس چپ چاپ ساکت بنی اسے دیکھتی رہی۔ گزرے ہوئے وقت میں عزت کو آپ نے مجبور کر کے مجھ سے نکاح کروایا تھا، آنے والے وقت میں وہ آپ کو مجبور کر کے مجھے چھوڑ بھی سکتا ہے، تو میرا یہ بچہ میرا سہارا ہوگا۔ میں بھی سب سے کہہ سکوں گی کہ میں لاوارث نہیں، میرا وارث میرا بیٹا ہے۔ پھر وہ اس بچے کو گلے سے لگائے چومنے لگی۔ نرگس نے اس سے کچھ نہ کہا، بس اسے دیکھتی رہی۔ جاذب خون سے لت پت جہاں پڑا تھا وہاں قریب ہی ایک ہوٹل تھا۔ ہوٹل کے مالک نے ہوٹل کھولا تو ایک بچہ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ چاچا جلدی آؤ، روڈ پر کچھ لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ وہ بچے کے ساتھ بھاگتا ہوا روڈ پر آیا اور دیکھتے ساتھ ہی جاذب کو پہچان گیا۔ اس نے جلدی سے شاہ جی کو کال کی۔ شاہ جی، اماڑا اسکول کے پیچھے کچے روڈ سے ہوٹل والا دینو بول رہا ہوں، جلدی آئیں شاہ جی، یہاں جاذب کو کسی نے مار دیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں سب وہاں موجود تھے۔ شاہ جی جاذب کو دیکھ کر گر پڑا۔ اسد چلایا، یہ زندہ ہے، جلدی چلو ہاسپٹل۔ وہ اسے اپنی شال میں لپیٹ کر ہاسپٹل بھاگے۔ جاذب کو 4 گولیاں لگی تھیں، جس سے اس کی پسلیاں بھی ٹوٹی اور ایک گردہ مکمل طور پر نکارہ ہو گیا تھا۔ جو گولی ریڑھ کی ہڈی میں لگی اس سے جاذب کی جان بچانا ناممکن نظر آ رہی تھی۔ ہاسپٹل سے رتابہ 3 دن بعد گھر لوٹی تھی۔ عزت نے آ کر اس کا حال تک پوچھنا نہ گوارا کیا۔ نرگس کو وہ بچہ بہت پسند تھا۔ وہ اس کی طرف ایسے کھینچی آتی جیسے وہ اس کا اپنا خون ہو۔ اس کا نام بھی نرگس نے ہی رکھا تھا، محمد زیان شاہ۔ رتابہ، جی امی، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، کچھ سمجھانا تھا تمہیں۔ جی بولیں۔ رتابہ زیان کو سلا چکی تھی۔ بیٹا، میں کہنا تو نہیں چاہتی لیکن بات بھی ضروری ہے۔ نرگس کے ماتھے پر پسینہ دیکھ کر رتابہ پیار سے بولی۔ امی بولیں، آپ جو بھی کہنا ہے بلا جھجک کہیں۔ تم وعدہ کرو ناراض تو نہیں ہوگی مجھ سے؟ امی خیر تو ہے نا، ایسی کون سی بات ہے جو آپ وعدہ لے رہی ہیں مجھ سے؟ نرگس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ زیان عزت کا بیٹا نہیں ہے، رتابہ نے آنکھیں پھیلا کر پوچھا۔ لیکن آپ کیسے کہہ سکتی ہیں یہ؟ آپ کو بھی مجھ پر شک ہے؟ نہیں میری جان، مجھے کیوں ہوگا تم پر شک؟ تو پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ زیان عزت کا بیٹا نہیں؟ تو پھر کس کا ہے؟ اس حیوان کا جس نے تمہاری… آگے نرگس بول ہی نہ پائی۔ رتابہ کی آنکھوں میں حیرت کی بجائے خوف و ہراس پھیل گیا۔ دیکھ میری بچی، بہت بھولی ہو تم۔ تمہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ عورت ماں کیسے بنتی ہے۔ ماں بننے کے لیے شادی کرنا ضروری نہیں ہوتا، شادی سے پہلے بھی بچہ ہو سکتا ہے لڑکی کو۔ نرگس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں ساری حقیقت سے آگاہ کیا رتابہ کو۔ پھر جب بیٹی بن بیاہی ماں بن جائے نا تو وہ جینے کے قابل نہیں رہتی۔ یہ معاشرہ کیا، اس کے اپنے سگے خونی رشتے بھی اس سے تعلق توڑ لیتے ہیں۔ وہ بچہ ماں کے لیے زندگی بھر کی رسوائی اور اپنے لیے گالی بن کر رہ جاتا ہے۔ معاشرہ اسے ناجائز اولاد کا لقب دیتا ہے۔ نرگس کی بات سن کر رتابہ کا دل و دماغ بند ہو گیا تھا۔ وہ بالکل ساکت پتھر کی طرح بیٹھی رہی۔ رتابہ کچھ بولو بیٹا، مجھے تمہاری ایسی خاموشی سے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح اٹھی اور زیان کو گود میں لیا۔ اسے کوئی قبول نہیں کرے گا، میرے لیے بھی یہ ناقابل قبول ہوگا، اپنی ماں کے لیے رسوائی کا سبب بنے گا۔ ناجائز ہے یہ بچہ، دوسرے الفاظ میں کہیں تو حرام کا جنا، اسی نام سے پکارا جائے گا یہ۔ نہیں بیٹا، دنیا میں آنے والا کوئی بچہ بھی حرام کا جنا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، تو جس کے ساتھ آدم کا نام لگے وہ حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ معصوم سے بچے کو حرام کا جنا کہنا بھی بہت سخت گناہ ہے۔ گناہ تو یہ خود بھی بہت بڑا ہے میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ اسے مار دینا چاہیے تھا نا مجھے۔ وہ اس طرح بچے کو دیکھنے لگی جیسے ابھی اسے مار ڈالے گی۔ نرگس نے اس سے ڈر کر بچہ لے لیا۔ کیوں مار دینا چاہیے تھا؟ اس میں اس معصوم سے فرشتے کا کیا قصور؟ یہ اس بھیڑیے کا بچہ ہے جس نے مجھے… وہ سارا واقعہ یاد آتے ہی رتابہ کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ شدید ذہنی اذیت سے وہ اپنے بال نوچ کر دیوار سے سر ٹکرانے لگی۔ نرگس نے روتے ہوئے زیان کو بیڈ پر ڈالا اور رتابہ کو سنبھالا۔ وہ اپنا سر پھاڑ چکی تھی۔ امی، میں گندی ہو گئی، بہت گندی، ناپاک ہو گئی میں۔ کس بے غیرت انسان کے بچے کو جنم دے دیا میں نے۔
وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ زیان بھی بلک بلک کر رونے میں ماں کا ساتھ دے رہا تھا۔ رتابہ سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی نرگس سے۔ عزت جو ابھی ابھی آفس سے آیا تھا رتابہ کی چیخو پکار سن کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر ایسے روئی کہ اس کے منہ سے رال ٹپکنے لگی۔ امی، اس گندے انسان کا گندا خون میں اپنی کوکھ میں 9 ماہ تک سنبھالتی رہی۔ نرگس اسے چھوڑتی تو وہ دوبارہ فرش پر سر مار مار کر خود کو مزید لہو لہان کر دیتی۔ اس کی حالت دیکھ کر نرگس پر بھی قیامت ٹوٹ پڑی تھی جیسے۔ کچھ دیر میں رتابہ چیختی چلاتی کورے لیتی بے ہوش ہو گئی۔ نرگس نے اسے کھینچ کر بیڈ پر ڈالا۔ دوسری طرف زیان بھی رو رو کر نڈھال ہو چکا تھا۔ نرگس نے بچے کو اٹھایا۔ وہ کسی طرح چپ نہیں ہو رہا تھا۔ عزت کافی ڈسٹرب ہوا۔ نیچے اتر کر اس نے غصے سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ جب نرگس خود بھی سسکیوں سے روتے ہوئے بچے کو بہلا رہی تھی، دوسری طرف خون سے بھرے چہرے کے ساتھ رتابہ ہوش کی دنیا سے بے خبر پڑی تھی۔ امی، کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب تماشا ہو رہا ہے سچائی کا۔ کون سا تماشا؟ کون سی سچائی؟ تم نہیں سمجھ سکتے۔ ٹھیک ہے، میں نہیں سمجھ سکتا، لیکن آپ سمجھ لیں امی، یہ شور شرابہ اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ برداشت سے باہر تو اب میں بھی تمہارے لیے ہوتی جا رہی ہوں۔ کہو تو میں بھی چلتی بنوں اس گھر سے۔ نرگس کا رد عمل دیکھ کر وہ چلا گیا وہاں سے۔ زیان روتے روتے تھک کر سو گیا۔ نرگس نے جلدی سے رتابہ کا خون روکا اور بینڈیج کی، پھر وضو بنا کر اللہ کے آگے بیٹھ گئی۔ رتابہ کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگی اور اپنے لیے معافی بھی کہ وہ مجبور نہ ہوتی عزت کے ہاتھوں تو کبھی رتابہ کو سچ نہ بتاتی، لیکن وہ چھپاتی بھی کب تلک؟ ایک نہ ایک دن رتابہ پر یہ تلخ حقیقت آشکار ہونی ہی تھی۔ جاذب کی حالت مسلسل خطرے میں تھی۔ شاہ جی بڑی مشکل سے اجازت لے کر ICU میں گیا۔ آنکھیں کھول میرے یار، بس ایک بار اٹھ کر مجھے گلے سے لگا لے، بس ایک بار، میں سب کچھ تجھ پر قربان کر دوں گا، بس ایک بار، ایک آنکھ تو کھول دے۔ بہت دردناک انداز سے شاہ جی رو رہا تھا۔ دیکھ، جس شاہ جی کے ہونٹوں سے مسکراہٹ کبھی جدا نہیں ہوتی تھی، آج اس شاہ جی کے نہ تھمنے ہوئے آنسو دیکھ۔ تجھے ہماری یاری کی قسم، اٹھ جا، آنکھیں کھول دے میرے یار، آنکھیں کھول دے۔ رتابہ بالکل خاموش ہو گئی تھی، نہ بال سنوارے، نہ کپڑے بدلے، نہ کھانا کھایا۔ بھوکا گزار دیا اس نے پورا دن، بالکل بکھر کر رہ گئی تھی وہ۔ زیان کی طرف تو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا رتابہ نے۔ نرگس نے ہی سنبھالا زیان کو۔ بہت زیادہ ذہنی کرب میں مبتلا تھی وہ بچے کی حقیقت جان کر۔ نرگس کسی کام سے کچن میں مصروف تھی جب زیان اچانک ڈر کر اٹھا اور رونے لگا۔ کمرے میں موجود رتابہ پہلے اسے دیکھتی رہی، پھر اچانک اٹھی اور اس 4 دن کے بچے کو تمانچے مارنے شروع کر دیے۔ نرگس زیان کی آواز سن کر اندر آئی۔ رتابہ کو اسے پیٹتا دیکھ کر وہ بھاگی اور دھکا دے کر رتابہ کو پیچھے ہٹایا۔ زیان کا منہ اتنا سرخ ہو رہا تھا جیسے خون رس رہا ہو۔ وہ سانس بھی ٹھیک سے نہیں لے پا رہا تھا۔ زیان کے رونے سے نرگس کو اپنا دل چیرتا ہوا محسوس ہوا۔ نرگس نے غصے سے رتابہ کو تھپڑ دے مارا۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ماں ہو تم یا ڈائن؟ ایسا کرتے ہیں بچے کے ساتھ؟ کیوں اپنا بچپن اس پر دہرا رہی ہو؟ کیوں اسے بھی بختی بنانا چاہتی ہو؟ تمہاری تو ماں نہیں تھی، لیکن تم تو ہو نا اس کی ماں۔ وہ روتے ہوئے چلائی۔ میں اسے جب بھی دیکھتی ہوں نا تو اس وحشی انسان کی وحشت یاد آ جاتی ہے مجھے، جس کی یہ نشانی ہے۔ نہیں بن سکتی میں اس کی ماں۔ اب دے دے کسی یتیم خانے میں اس کو، یا پھینک دے کسی کچرے کے ڈھیر میں، اٹھا لے گا اسے بھی کوئی۔ بس کرو رتابہ، پاگل تو نہیں ہو گئی تم؟ نرگس بچے کو لے کر باہر آ گئی۔ نرگس کی طبیعت رات بھر بچے کے ساتھ جاگنے کی وجہ سے خراب ہو گئی۔ زیان کو سلا کر وہ قریبی کلینک گئی۔ زیان جاگ کر بھوک سے رونے لگا۔ رتابہ اندر آئی، چادر پہن کر زیان کو اٹھایا اور گھر سے باہر چلی گئی۔ وہ روتے روتے رتابہ کی چادر منہ میں لے کر چوسنے لگا۔ رتابہ تیز تیز قدم چلتی سوسائٹی سے باہر آئی، جہاں ایک ویران سی جگہ پر بہت بڑی کچرا کنڈی تھی۔ اس نے زیان کو وہاں کچرا کنڈی کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ زیان نے اس کی چادر اپنی مٹھی میں کس لی۔ وہ چادر چھڑانے لگی۔ غلیظ انسان کی اولاد ہے تو، یہی غلاظت کا ڈھیر تیرا ٹھکانہ ہے۔ زیان ہاتھ پاؤں مار کر روتا رہا۔ وہ آس پاس سے جھانکتی وہاں سے پلٹ گئی۔ اچانک وہاں کچرا کنڈی کی دوسری طرف لگی ہلکی ہلکی آگ بھڑک اٹھی۔
اور ہوا میں اس کا دھواں پھیلنے لگا۔ رتابہ تیز تیز قدموں سے چل رہی تھی، اسے جلنے کی بو آئی۔ اس نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، کچرا کنڈی میں آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے پلٹی تو زمین پر منہ کے بل جا گری۔ آپریشن ہوا تھا اس کا، تکلیف سے وہ اٹھ نہ سکی بغیر سہارے کے۔ اس کی نظر کچرا کنڈی میں ایک کتی پر پڑی جو آگ میں پھلانگ کر اپنے منہ میں بچہ ڈالے ان کو بچا رہی تھی اور آگ سے باہر لا کر ان کو پیار سے چاٹ رہی تھی۔ رتابہ نے اللہ کا نام لیا، ہمت کی اور کچرا کنڈی تک پہنچی۔ آگ کے شعلے اس کے بچے تک پہنچنے سے پہلے ہی اس نے زیان کو اٹھا کر گلے سے لگا لیا۔ ماں کے سینے سے لگتے ہی زیان بالکل خاموش ہو گیا۔ وہ بچے کو چادر میں لپیٹ کر بہت مشکل سے گھر تک پہنچی۔ آگے نرگس بہت بے چینی سے اس کی منتظر تھی۔ اس کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے تھے گرنے کی وجہ سے۔ کہاں گئی تھی تم زیان کو لے کر؟ اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ کیا ہوا ہے؟ وہ کرسی پر بیٹھ کر زیان کو دیکھنے لگی۔ زیان نے دونوں ہاتھوں میں اس کی شرٹ پکڑی ہوئی تھی، جیسے اس بچے کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ماں مجھے دوبارہ چھوڑ نہ دے۔ رتابہ نے برستی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ اپنی بھوک بھی ماں کی جدائی میں بھول گیا تھا۔ کچھ پوچھ رہی ہوں میں تم سے، نرگس سختی سے بولی۔ اس کے ٹانکوں میں بھی بہت درد ہو رہا تھا گرنے کی وجہ سے۔ وہ سر جھکائے بولی، میں زیان کو چھوڑنے گئی تھی۔ کہاں؟ کچرے کے ڈھیر میں۔ نرگس کو اس کی بات سن کر یقین نہ آیا۔ کیا کہا؟ کچرا کنڈی میں پھینکنے گئی تھی؟ جی، وہ رو پڑی۔ پھینک بھی آئی تھی لیکن نرگس سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یا خدایا، رتابہ تمہارے دل میں ذرا خوف نہیں رہا؟ تم اتنی پتھر دل کیسے ہو سکتی ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اپنا بچپن بھول گئی ہو؟ اپنے ساتھ ہونے والی ساری زیادتیوں کا، ساری محرومیوں کا بدلہ اس ننھی سی جان سے لینے چلی ہو؟ اس کا کیا قصور ہے؟ بتاؤ مجھے۔ ہاسپٹل میں تو تم اسے اپنا سہارا، اپنا وارث کہہ رہی تھی، اور اب اسی بچے سے اپنی ممتا کا حق بھی چھین رہی ہو۔ ارے ایسا ظلم اپنی ہی اولاد کے ساتھ! کیا تم بھی ان کی طرح ظالم بننا چاہتی ہو جنہوں نے ہمیشہ تم پر ظلم کیا؟ جانور بھی اپنے بچے کو نہیں چھوڑتا، اور تم؟ وہ رو رو کر بولی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں جذبات میں آ گئی تھی۔ تم اس وحشی انسان کا بچہ سمجھ کر اس سے دستبردار ہونا چاہتی ہو، یعنی تم بھی ایک وحشیہ ماں بننا چاہتی ہو، بالکل اس کی طرح جو اپنے گناہ کا بیج تمہارے اندر بو کر خود روپوش ہو گیا، اور تم ننھی سی کلی کو کچل کر فرار ہونا چاہتی ہو۔ اس نے نام میں سر ہلایا۔ نرگس افسوس بھرے لہجے میں بولی، میں چاہتی تو اس کو پیدا ہونے سے پہلے ہی تمہارا ابورشن کروا سکتی تھی، لیکن میں کیسے قاتل بنتی اس معصوم سی جان کی؟ میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا، اور تم ماں ہو کر بھی بے ضمیر ہو گئی۔ 9 ماہ اسے اپنی کوکھ میں رکھا تم نے، اپنی سانسوں سے، اپنی دھڑکنوں سے بھی زیادہ قریب محسوس ہوا یہ تمہیں۔ اپنے خون سے سینچ کر، اپنی جان پر کھیل کر پیدا کیا ہے تم نے اسے۔ اب اتنی جلدی ہار مان لی وقت کے آگے؟ رتابہ، تم اتنی بزدل نہیں ہو، نہ ہی ظالم۔ اللہ کی آزمائشیں اس کے محبوب بندوں پر ہی آتی ہیں۔ حضرت مریم بی بی بھی بہت کڑے امتحان سے گزری تھی جب عیسیٰ کو بغیر باپ کے انہوں نے جنم دیا۔ اللہ کے حکم سرخم کیا انہوں نے، بدنامی کا یا زمانے کی پرواہ نہیں کی تھی انہوں نے، بس اللہ کے حکم کو بجا لایا تھا۔ ہم تو ان کی دھول کے برابر بھی نہیں۔ ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ تمہارے ماں بننے میں کیا راز پوشیدہ ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے کوئی بھی چیز رائیگاں یا بیکار نہیں بنائی۔ آج زندگی اتنی مشکل ہے تو کل کو آسان بھی ہوگی۔ اللہ پاک بعض لوگوں سے سب کچھ چھین کر ان کو آزماتا ہے، اور بعض اوقات سب کچھ عطا کر کے بھی آزماتا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم چھن جانے پر مایوس ہوتے ہیں یا صبر کرتے ہیں، اور مل جانے پر اسے بھول جاتے ہیں یا شکر ادا کرتے ہیں۔ میرے رب کا انصاف دیکھو، وہ چھیننے پر بھی صبر والوں کے ساتھ ہے، اور عطا کرنے پر بھی شکر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جس کے ساتھ رب ہو تو اسے کیا پرواہ اس فانی دنیا کی، جہاں ہم چند دنوں کے مسافر ہیں۔ دنیا کیا ہے بیٹا؟ پیدا ہوتے وقت اذان اور مرتے وقت نماز جنازہ کے درمیان کا وقفہ ہی تو ہے۔ وہ سر جھکائے قدرت کے قانون پر خاموش رہی۔ اللہ کی نعمت کو ٹھکرانے والوں کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا پھر۔ نرگس کا ہر لفظ رتابہ کی روح میں تحلیل ہو رہا تھا۔
تم کل کہاں تھی اور آج کہاں ہو؟ اپنی زندگی پر غور کرو، کتنی رب کی ہدایت کی، کتنا صبر کیا، کتنے شکوے کیے، کتنا اس پر یقین کیا۔ سب کچھ اپنے حوالے سے مانگتے ہیں ہم، کبھی خود کو رب کے حوالے کیا ہے ہم نے؟ نہیں، ہم نے ہمیشہ خود کو اپنی خواہشات اور اپنے نفس کی قید میں رکھا ہے۔ اسی لیے تو ہمیں غموں سے رہائی نہیں ملتی۔ اپنی ذات کو رہا کرو نفس کے پنجرے سے، یہ غم، یہ درد 1000 بار ملنے پر بھی بے اثر ہو جائیں گے جب ہماری ذات رب کی آگے با اثر ہوگی، اور ایسا تب ہوگا جب ہم خود کو اللہ کے سپرد کر کے اس کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیں۔ رتابہ نے نرگس کی طرف دیکھا۔ امی، مجھے اللہ معاف کرے گا جو مجھ سے غلطی ہوئی؟ غلطی کرتے کرتے رک جانا اللہ کی رضا کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تو ہم سے راضی رہتا ہے، بس ہم ہی اس سے راضی نہیں رہتے۔ وہ ہماری چھوٹی سی نیکی پر بھی خوش ہو جاتا ہے اور ہم اس کی 1000 نعمتوں پر بھی ناخوش ہی رہتے ہیں۔ زیان بھوک سے رونے لگا۔ رتابہ جلدی سے اسے دودھ پلانے لگی۔ تمہیں پتہ ہے بچے میں بھی ایک ہنر ہوتا ہے۔ بچے میں ہنر؟ رتابہ حیران ہوئی۔ بچے کو ایک ہی ہنر آتا ہے، رونے کا، اور وہ رو کر نہ صرف اپنی طرف متوجہ کرتا ہے بلکہ اپنی بات بھی منوا لیتا ہے۔ بچے کو اپنے رونے پر بڑا کامل یقین ہوتا ہے کہ اس کا رونا رائے گا نہیں جائے گا۔ اس بچے کی طرح اپنا یقین کامل کرو اور رو کر منوا لو اپنی بات اپنے رب سے۔ وہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ رتابہ نرگس کی باتوں میں کھو کر اپنا درد بھول گئی تھی۔ جاذب کی جان بچ گئی تھی لیکن وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آیا تھا۔ شاہ جی نے اس پر صدقے کے بکرے وار کر غریب بستیوں میں بانٹے۔ جاذب 72 گھنٹوں بعد ہوش میں آیا تھا۔ اس کے ہوش میں آتے ہی اس کے سب دوستوں نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ جاذب 20 دن ہاسپٹل داخل رہا۔ ریڑھ کی ہڈی میں گولی لگنے کی وجہ سے وہ چل نہیں پا رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے 6 ماہ کا وقت دیا تھا۔ شاہ جی اسے اپنے ساتھ اپنی حویلی لے گیا اور اس طرح اس کا خیال رکھا جیسا ماں بچے کا رکھتی ہے۔ نرگس زیادہ تر وقت زیان کے ساتھ گزارتی۔ عزت سے وہ بالکل بے فکر ہو گئی تھی۔ نرگس کی لاپرواہی عزت کی برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ ابھی بھی وہ آفس سے تھک کر واپس آیا تو نرگس اسے زیان کو گود میں لیے ملی۔ امی، اس کے علاوہ بھی اس گھر میں کوئی انسان موجود ہے۔ ہر وقت اس کی آؤ بھگت میں نہ لگی رہا کریں۔ اس کی ماں کو دیں جس کی یہ ذمہ داری ہے۔ نرگس اسے رتابہ کے حوالے کر کے آئیں۔ امی، آپ تو مجھے بالکل ہی بھول گئی ہیں، جیسے میں اس گھر کا فرد ہی نہیں ہوں۔ نرگس نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ تم نے بھی تو نظر انداز کر رکھا ہے مجھے، نہ بات کرتے ہو نہ پاس آتے ہو، بس آتے ساتھ خود کو کمرے میں بند کر لیتے ہو۔ آپ مجھے میری پہلے والی ماں جیسی ملیں تو میں پاس آؤں نا آپ کے۔ آپ کو ان دونوں کے علاوہ فرصت ہی نہیں، اور ان ماں بیٹے کا وجود آپ کے قریب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ کیوں برداشت نہیں ہوتا تم سے؟ بچہ نہ قبول کرو، لیکن رتابہ تو تمہاری بیوی ہے نا۔ نہیں مانتا میں اسے اپنی بیوی۔ بیٹا، سچائی اور حقیقتیں نہ ماننے والوں کی محتاج نہیں ہوا کرتی۔ وہ تو بس اپنی ذات میں لازوال ہوتی ہیں اور ایک نہ ایک دن اپنا آپ منوا کر رہتی ہیں۔ خود کو تکلیف دینے سے بہتر ہے قسمت کا لکھا قبول کر لو۔ یہ قسمت کا نہیں امی، آپ کی زبردستی کا سودا ہے۔ میرے بچے، یہ یاد رکھنا، ہر جذبہ شدت پا کر پلٹ جاتا ہے، چاہے وہ محبت کا ہو یا نفرت کا ہی کیوں نہ ہو۔ ہر چیز اپنی انتہا پر پہنچ کر معدوم ہو جاتی ہے، اپنی وقت کھو بیٹھتی ہے۔ اس لیے شدت نہ نفرت میں اچھی ہے نہ محبت میں۔ خود کو میانہ روی کے راستے پر ڈالو تاکہ آنے والے وقت اور حالات پہ خود کو اپنے قابو میں رکھ سکو۔ عزت ماں کی بات سن کر اٹھ بیٹھا۔ آپ کا مطلب ہے میری شدید نفرت محبت میں بدل سکتی ہے؟ ہاں، کیونکہ نفرتوں کی اپنی کوئی زمین نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ محبت کی زمین پر وقتی قبضہ کرتی ہیں۔ وہ ابرو اچکا کر بولا، یہ وقتی قبضہ نہیں ہے امی، یہ موت کے اس شکنجے کی طرح ہے جس پر پڑتا ہے تو روح کھینچ کر ہی دم لیتا ہے۔ نرگس مسکرائی۔ میرے بچے، روح نکل کر ہی جسم سے ابدیت کا سفر طے کرتی ہے۔ یہ عارضی موت تو محض دنیا کا دکھاوا ہے۔ قدرت کا قانون ہے یہ کہ ہر جانور سدا جانور نہیں رہتا،
تغیرات آتے رہتے ہیں، تبدیلی کائنات کا حصہ ہے۔ اپنے اندر تبدیلی کی لچک پیدا کرو ورنہ ٹوٹ کر رہ جاؤ گے۔ وہ ماں کو دیکھنے لگا۔ امی ٹوٹا نہیں ہوں، ایسے لگتا ہے توڑ دیا گیا ہوں۔ نرگس سمجھ گئی کہ وہ اسی پر چوٹ کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی مجھ سے میرے صبر کا ایسا کڑا امتحان بھی لے گی کہ میں ضبط نہیں کر پاؤں گا۔ میرے بچے، زندگی میں ضبط کبھی بھی صبر کے معیار تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ کیسے؟ عزت نے سوال کیا۔ ضبط اور صبر میں بہت فرق ہے۔ ضبط بہت تکلیف دہ ہوتا ہے اور ضبط ہمیشہ خود پر جبر کر کے کیا جاتا ہے، اور صبر پر سکون ہوتا ہے۔ صبر میں خود پر جبر نہیں کرنا پڑتا، صبر اللہ کی ذات پر توکل کر کے کیا جاتا ہے۔ وہ نہ سمجھتے ہوئے نرگس کو دیکھنے لگا۔ آسان الفاظ میں سمجھاتی ہوں، تم جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو بھیا کا انتقال ہو گیا تھا، اور بھابھی بھی 3 سال بعد ہم سب کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ بہت مشکل ہو گیا تھا میرے لیے سب کچھ مینج کرنا۔ میرا اپنا بھی گھر بار تھا، اوپر سے تم دونوں بھائیوں کی ذمہ داری بھی مجھ پر تھی۔ تمہاری طرف میرا رجحان اتنا بڑھ گیا کہ میں ایاز پر توجہ نہ دے سکی، اور وہ کب مجھ سے اتنا دور ہو گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور اس نے نہ صرف دوسری شادی کر لی بلکہ میری گود بھی خالی کر گیا۔ میں صبر اور برداشت کے علاوہ کیا کر سکتی تھی؟ تم دونوں سے نفرت کرتی کہ تمہاری ذمہ داریوں میں میرا گھر خراب ہو گیا، میں اولاد کے ہوتے ہوئے بھی بے اولاد ہو گئی۔ تم دونوں تو بالکل معصوم سے تھے، چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی۔ تم دونوں کو پالنے کی مجھے بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی، تو کیا میں تم جیسی ننھی سی معصوم سی جانوں سے دشمنی کرتی یا بدلے لیتی؟ بیٹا، اپنی اولاد سے جیتے جی دستبردار ہونا کتنا تکلیف دہ ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں رب کی رضا پر یہاں بھی صبر کیا اور اپنی ممتا کو تم پر قربان کر دیا۔ سوچو، اگر میں اپنا گھر بچاتی اور تم دونوں کو تمہارے حال پر چھوڑ دیتی تو تم آج کہاں ہوتے؟ کیونکہ تم بن ماں باپ کے بچے تھے۔ زمانہ اپنی بربریت کے اتنے داغ لگاتا تم پر کہ تم جینے کے قابل نہ رہتے۔ عزت کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ لیکن امی، آپ نے ہمیں پالا، ہماری پرورش کی۔ ایک عزت دار مقام ہے ہمارا معاشرے میں، خاندان میں۔ ہمیں اپنے والدین کا معلوم ہے ہم کس کی اولاد ہیں، لیکن جسے آپ نے میرے لیے منتخب کیا، بقول آپ کے، وہ تو اپنے ماں باپ تک کو نہیں جانتی۔ آج کے دور میں کون اپناتا ہے کسی کا چھوڑا ہوا گناہ؟ نرگس بولی۔ تمہیں معلوم ہے وہ کسی کا چھوڑا ہوا گناہ ہے؟ جی معلوم نہیں، یقین ہے۔ نہ جانے کہاں کہاں کیسے کیسے سروائیو کر کے آئی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہے۔ واپسی کے تمام راستے خود پر بند دیکھ کر یہ جھوٹی کہانی بنا کر یہاں آ پہنچی، اور آپ نے بھی بلا کسی تصدیق کے، کسی سچائی کے مجھے قربانی کا بکرا سمجھ کر قربان کر دیا، محض اپنی رحمدلی کی خاطر۔ آپ اسے کسی ٹرسٹ بھی بھجوا سکتی تھی نا، لیکن آپ نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا، بہت زیادتی کی۔ نرگس اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے بولی، میں نے زیادتی نہیں کی تم سے، بلکہ تمہیں بچایا ہے بیٹا۔ امی، اسے بچانا نہیں اجاڑنا کہتے ہیں۔ آپ اسے میٹ بنا کر رکھ لیتی۔ چلو مان لی تمہاری بات، میں اسے میٹ بنا کر یا بیٹی بنا کر ہی رکھ لیتی، لیکن اس کے ماں بننے کے بعد تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ سب کی انگلیاں چپکے چپکے تم پر اٹھتی، اور اگر کل کو تمہاری شادی ہوتی تو اسے تمہاری بیوی کبھی برداشت نہ کرتی، اور میں اسے خود سے جدا نہ کر پاتی۔ تو بتاؤ پھر، اپنا گھر بچانے کی خاطر تم مجھے چھوڑ دیتے نا؟ وہ نرگس کے گلے لگ گیا۔ نہیں امی، میں مر سکتا ہوں پر آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ بھی اس پر اپنی ممتا نچھاور کر کے بولی، بیٹا، رتابہ کو چھوڑ کر میں مر جاتی، وہ میرے دل میں ہی نہیں میری روح میں سما چکی ہے۔ جسے چاہا جائے تو پھر اس کے عیب نہیں دیکھے جاتے، اس لیے تمہیں اپنی جان کا واسطہ دے کر راضی کیا تھا۔ بیٹا، تم بھی بدگمان ہونا چھوڑ دو، بدگمانی اللہ کو پسند نہیں۔ امی، میں اسے اس گھر میں برداشت کر رہا ہوں، میری ذات کی انتہا ہے یہ۔ بیٹا، ہو سکتا ہے کہ تم غلطی پر ہو۔ میں غلطی پر؟ وہ اپنی طرف اشارہ کر کے بولا۔ وہ کیسے؟ دیکھو بیٹا، ہم چلتے جائیں تو سفر ختم نہیں ہوتا، رک جائیں تو سانس نہیں رکتی،
ہم ہنسنے لگے تو کہکہے جنم لیتے ہیں، اور ہم رونے لگے تو آنسو ختم نہیں ہوتے۔ جسے چاہنے لگے تو چاہت ختم نہیں ہوتی، اور ٹوٹنے لگے تو ذرے ختم نہیں ہوتے۔ ہر شے کے ساتھ ایک ربط منسلک ہوتا ہے، ہر انسان کا سہنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی سہ رہا ہو اور ہم صرف کہہ رہے ہوں۔ دوسروں کی جگہ خود کو رکھ کر کسی کے دکھ درد کا اندازہ لگانا بہت کٹھن ہے۔ نرگس کی بات سن کر وہ خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ نرگس کو مزید دکھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، جو کہ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، یقیناً پسند آئی ہوگی۔ اور اس کا اظہار لازمی کامنٹ سیکشن میں کریں۔ اگر کامنٹس جو ہے نا صحیح، مجھے اس پر آپ لوگوں کا رسپانس نظر آیا تو میں جلدی جلدی ساری ایپیسوڈز کوشش کروں گی کہ مکمل اس کو اپلوڈ کر دوں۔ لیکن اگر آپ لوگوں کا رسپانس اتنا نہیں آیا کہ آپ لوگ ریئیکٹ نہیں کر رہے، زیادہ سے زیادہ شیئر نہیں کر رہے، اس پہ لائکس نہیں آ رہے، تو پھر میں اپنے ترتیب سے ہی چلوں گی، جیسے سلو لائک 1 ایپیسوڈ پر ڈے، اس حساب سے ہی چلوں گی۔ تو پلیز آپ لوگ ذرا تھوڑی سی رسپانس دیں، تھوڑی مجھے موٹیویشن ملے۔ تو ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔